تہذیب و ثقافت کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو مختلف ماحول اور حالات کی پیداوار ہوتی ہیں۔ کچھ قبائل اور برادریاں جو کسی وجہ سے کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہیں اور ایک محدود دائرے میں مخصوص ضرورتوں کے تحت رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اپنا ایک مخصوص ڈھنگ ہوتا ہے۔ زمانے کے ریت و رواج ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کا کوئی باقاعدہ ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ گزر بسر کے لیے مال مویشی پالتے ہیں اور گھوم پھر کر زندگی گزارتے ہیں۔ خانہ بدوش یعنی بکروال۔ عہد قدیم میں کچھ قبائل نے زراعت اختیار کرتے ہوئے آبادیاں بسائیں اور مستقل رہائش اختیار کی، وہیں بہت سے ایسے قبائل نے خانہ بدوشی کی زندگی ترک کرنے کا فیصلہ نہ کیا اور اسی جہت پر قائم رہے۔ اس وجہ سے ان بکروالوں کو باربرین یعنی وحشی بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں ان کو سخت جنگجو اور خوفناک سمجھا جاتا تھا۔ جب اقوام نے مختلف مذہب اختیار کیے تو باربرینز کو لا مذہب قرار دے دیا گیا، مگر بعد میں انہیں نوبل سیوج کہا جانے لگا۔ بکروالوں کی طرز زندگی عام افراد سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کا نہ تو کوئی مستقبل ٹھکانہ ہوتا ہے اور نہ ہی گھر بار۔ وہ جگہ جگہ گھوم پھر کر زندگی بسر کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی بکروالوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ بکروال نہایت پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی حالت زار نہایت ابتر ہوتی ہے۔ پہننے کو جوتے نہیں ہوتے، میلے کچیلے کپڑے اور سونے کو کانٹوں بھری زمین۔ ان کا مال و متاع بھیڑ بکریاں اور گھوڑے ہوتے ہیں۔ رہنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی، موسم کے مطابق جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ موسم بہار سے پہلے ہی وہ پنجاب کے میدانی علاقوں سے کشمیر کے پہاڑوں کی جانب اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ بکروالوں کے قافلوں کو دیکھ کر ان کی معاشی حیثیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان میں غریب بکروالوں کے قافلے بھی نظر آتے ہیں اور صاحب حیثیت بکروال بھی۔ یہ فرق ان کے مال و اسباب اور ان کے لباس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کشمیر میں بکروال قبیلہ اپنے منفرد ثقافتی شناخت کا حامل ہے۔ 18ویں صدی کے ہندو ڈوگرا دور حکومت میں بڑی تعداد میں گوجر بکروال کشمیر سے جا کر پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے گوجر بکروالوں کی بولی گوجری اور کشمیری ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں رہنے والے گوجر بکروال صرف گوجری بولتے ہیں۔ 1949 میں جنگ کشمیر کے خاتمے اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فار لائن کے قیام کے بعد بھی گوجر بکروال افراد کا مقبوضہ اور آزاد کشمیر آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم حالات کی خرابی کے باعث بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر تاریخ کے اوراق کو الٹا کے دیکھا جائے تو مسلمان حکمرانوں کے ایک کثیر تعداد کا ذریعہ معاش بھی کلابانی رہا ہے، جس کی ایک مثال پاکستان میں دکھائے جانے والے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی ہے، جس میں شاہ سلمان کا قبیلہ اور دیگر مسلمان خانہ بدوش کی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ جو موسموں کے مطابق سفر کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریاں پالنا اور قلین بافی تھا۔ الغرض بکروالوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بکروالوں کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، بھیڑیں، سواری کے لیے گھوڑے اور حفاظت کے لیے کتے بھی موجود ہوتے۔ بکروال زیادہ تر خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور پنجاب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ سردیوں میں یہ قبائل میدانی یا نشیبی علاقوں میں عارضی جھوپڑیاں بنا کر رہتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں یہ اپنے جانور لے کر پیدل پہاڑوں مثلاً آزاد کشمیر، دیوسائی، سوات وغیرہ کے بلند چراگاہوں پر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر محمد نفیس کے ایک ریسرچ کے مطابق بکروالوں کا ماحول اور معیشت کے لیے بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ ریسرچ انہوں نے بیرن یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ کے ساتھ مل کر 2009 سے لے کر 2012 کے دوران کی تھی۔ ڈاکٹر نفیس کے مطابق صرف ان علاقوں میں 7400 بکروال خاندان آباد ہیں، جن کے پاس 1 ملین مویشی ہیں، اور صرف گوشت، اون اور چمڑی کی قیمت میں یہ صوبے کی معیشت میں $54 ملین کا حصہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ سرکاری طور پر بکروال کی ملک میں آبادی کے حوالے سے اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہ 2017 کی مردم شماری میں بھی شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی مستقل رہائشی پتہ نہیں، اس لیے یہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے مستند مردم شماری کے 1931 کے انڈیا کے اعداد و شمار موجود ہیں، جس کے مطابق تقریباً 20 لاکھ گجر بکروال انڈیا کی 8 ریاستوں میں موجود ہیں۔ یہ آرکنگ گوشت اور لیدر انڈسٹری کی بیک بون ہے۔ بکروال پر ایک الزام جڑی بوٹیاں اسمگل کرنے کا بھی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک طبقہ ٹھیکہ سسٹم کے تحت بہت کم مزدوری پہ ان بکروالوں سے یہ جڑی بوٹیاں جمع کروا، کیونکہ ان لوگوں کو جڑی بوٹیوں کی بہت زیادہ پہچان ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی طبقہ ان جڑی بوٹیوں کو انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ اگر حکومت چاہے تو یہی کام وہ مناسب اجرت پہ کروا سکتی ہے اور ملک کی معیشت میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ تعلیم سے مکمل طور پر بے بہرہ ہوتے ہیں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے، اس کے باوجود اپنے طبقے کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مکمل نظام و ضبط کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ ان کی شادی بیاہ کی رسومات انتہائی سادگی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی قبیلے میں شادی کرتے ہیں، جہیز وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ ان کے بیوی بچے بھی اب اسی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں۔ عورتوں یا بچوں کے بیمار ہونے کی صورت میں کچھ لوگ راستے میں رک جاتے ہیں، لیکن باقی سب کا سفر جاری رہتا ہے۔
اب جبکہ موبائل فون کی سہولت ان کا رابطہ تو آسان بنا دیتا ہے، لیکن ماضی میں ان لوگوں نے طے کر رکھا ہوتا تھا کہ شام ہونے پر پہلا پڑاؤ یہاں رکھنا ہے اور خیمے لگانے ہیں۔ یوں ہی رکتے چلتے زندگی کا سفر تمام کر دیتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نفیس بکروالوں کو فارسٹ پالیسی میں شریک کرنے کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے سیکھ سکتے ہیں، جہاں بکروال قومی پالیسی کے ہر شعبے کا لازمی حصہ ہے۔ پروفیسر نفیس کے مطابق پالیسی کا حصہ بنا کر ہم اس کلچر کو بچا سکتے ہیں۔ چرگاہوں اور زرعی زمینوں کے لیے کوئی سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ مخصوص بلندی کے بعد کی زمین چرگاہ تصور ہوگی۔ ان کی مویشیوں کی برابر ویکسینیشن ہو تاکہ یہ موسموں کی سختی جھیل سکیں۔ موبائل اسکول، ہیلتھ سسٹم، موبائل عدالتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ لوگ اپنا پیشہ بدل سکتے ہیں، اور ایسا ہوا تو پاکستان آج صرف روایتی اور سستی لائیو اسٹاک کی پیداوار سے محروم ہو جائے گا، بلکہ گوشت، چمڑے اور اون کی صنعت پر بھی انتہائی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔